اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ لوگ یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب حکمت عطا فرمائی، انہیں بڑا ملک دیا۔ یعنی اللہ تعالی نے ایک چیز بندے کو دی ہے تو آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو بھی دے گا۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، اللہ نے اگر آپ کے کسی دوست کو یا کسی بھی رشتہ دار کو کوئی چیز دی ہے تو آپ اللہ سے مانگے۔ آپ حسد کیوں کرتے ہیں؟ اور حسد کے بارے میں بہت اہم وعید آئی ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے حسد سے بچنا لازمی ہے۔ تو حسد کی جگہ رشک کیجئے، حسد کی جگہ رشک کیجئے، حسد سے بچیے۔ ایک شخص تھا، بادشاہ کے دربار میں گیا، دربار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب بادشاہ سے جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، حضور بات یہ ہے میں آپ کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اپنے سامنے اسے بٹھایا، بٹھا کر کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے، کوئی بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، اگر تمہیں نقصان پہنچائے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ نے اسے انعام دے دیا۔ اب وہ چلا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، اسے حسد ہو گیا کہ یار میں تو اتنے سالوں سے بادشاہ کے دربار میں ہوں تو بادشاہ نے آج تک مجھے کوئی انعام نہیں دیا۔ اس شخص کو بادشاہ نے انعام دے دیا کہ یہ ابھی آیا تھا، اس نے دو باتیں کی، بادشاہ نے انعام دے دیا۔ اب اس شخص کے دل میں کافی زیادہ جب حسد گھر کر گیا، بادشاہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضور بات یہ ہے ابھی جو شخص آیا تھا یہ شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آنے کی آپ کو بیماری ہے۔ بادشاہ جو تھا وہ کافی غصے ہوا، کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت اچھی باتیں بتا کے گیا تھا۔ کہنے لگا نہیں، کہ اسے تو لگتا ہے کہ آپ کو منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بلائیں گے اسے، اس سے پوچھیں گے۔ اب وہ شخص کیا کرتا ہے، وہ گھر چلے جاتا ہے، 2-3 دنوں کے بعد وہ جاتا ہے تو جا کے اس شخص کو اپنے گھر دعوت دے دیتا ہے۔ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا کیا کرتا ہے، جس سے حسد کرتا ہے، جسے بادشاہ نے انعام دیا تھا، اسے اپنے گھر دعوت پہ بلا لیتا ہے۔ دعوت پہ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حاسد جو ہے وہ کافی زیادہ لہسن والی سبزی جو ہے اس شخص کو کھلا دیتا ہے کہ جو بادشاہ جسے بادشاہ نے انعام دیا تھا۔ اب جب لہسن جس میں زیادہ تھا بندہ وہ کھا لیتا ہے تو بادشاہ کا قاصد آ جاتا ہے بلانے کے لیے کہ بادشاہ نے دربار میں آپ کو بلایا ہے۔ اب وہ شخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے وہی باتیں بتاؤ جو تو نے اس دن بتائی تھی، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ کہ جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ میرے قریب پاس آ کے بیٹھو۔ تو جب پاس گیا تو اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے لہسن والی سبزی کھائی تھی، اس کے دل میں خیال تھا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو بادشاہ کو تکلیف نہ ہو، حاسد نے کھلائی تھی۔ تو بادشاہ سمجھا کہ یار یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو اس لیے بادشاہ کیا کرتا ہے ایک خط لکھتا ہے، اس پہ اپنی مہر لگاتا ہے، دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ فلاں علاقے کے خلیفہ کے پاس جا کر کہو فلاں بادشاہ نے دیا ہے تو جو اس خط میں لکھا ہے اس حکم کی تعمیل کرو۔
اب جب اس شخص کو خط ملتا ہے وہ لے کر باہر نکلتا ہے، حاسد بھی باہر ہوتا ہے حسد کرنے والا، وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ خط جب بھی پہلے بادشاہ نے کسی کو خط دیا تھا تو خط میں انعام دینے کے لیے خط لکھ دیتا تھا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، اسے یہ خط دکھانا، تو خط دیکھ کر خلیفہ کیا کرتا، وہ اس کو انعام دے دیتا تھا۔ جب یہ شخص خط لے کر باہر نکلا تو حاسد کو لگا یار اسے بھی بادشاہ نے انعام دیا ہوگا، جب جاتا ہے تو حاسد جو ہے اس سے کہتا ہے یہ خط مجھے دے دو، میں دے دوں گا خلیفہ کو تم۔ اب کیا کرتا ہے حاسد حسد کرنے والا خط لے کر جب چلے جاتا ہے تو خط میں کیا لکھا ہوتا ہے، کوئی انعام نہیں ہوتا، بلکہ خط میں یہ لکھا ہوتا ہے یہ جو شخص تمہارے پاس آ رہا ہے اسے فوراً قتل کر دو، ذبح کر دو اور اس کے کھال کے اندر بھوسا بھر دو، ٹھیک ہے، اور اسے واپس میرے دربار میں اس کی لاش کو بھجوا دو۔ اب جب حاسد جو ہے حسد کرنے والا وہ خط لے کر پہنچتا ہے، اب خلیفہ جو ہے وہ کہتا ہے اسے ذبح کر دو، خط پڑھ کے کہ اسے ذبح کر دو اور اس کی لاش میں غصہ بھر دو۔ حسد کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا کہ اس خط کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا، اس کی لاش جو تھی اس کے اندر غصہ بھر دیا گیا۔ تو وہ شخص جو تھا جب وہ گھر گیا، جب اس کے منہ سے بدبو آنا بند ہو گئی، دوبارہ بادشاہ کے دربار میں گیا کہ بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے جب دیکھا تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے تجھے خط دیا تھا، وہ خط کہاں ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت وہ خط تو میرے پاس ہی تھا، لیکن راستے میں وہ شخص مجھے مل گیا تو وہ کہتا میں جانے لگا میں نے اسے دے دیا۔ اب وہ بادشاہ کہنے لگا کہ وہ شخص مجھے کہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، تو کیا تم مجھ سے واقعی نفرت کرتے ہو؟ کہتا نہیں بادشاہ سلامت، میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے خط لیا ہے اس نے مجھے بدبودار لہسن کی سبزی کھلائی تھی، تو میں یہ گوارا نہیں تھا کرتا کہ بادشاہ کو میرے منہ سے بدبو آئے اور میری بدبو کی وجہ سے بادشاہ کو تکلیف ہو۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ وہ کلمات دہراؤ کہ جو تم مجھے سناتے ہو۔ اس نے پھر سے کہا کہ بادشاہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، نیکی کرے، بلائی کرے، تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اسے اس کا بدلہ خود ہی مل جاتا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا واقعی سچ ہے، تم نے ایک احسان کیا، نیکی کی، مجھے یہ بات آ کر بتائی، اللہ نے تمہیں اس کا صلہ دیا، ٹھیک ہے، میں نے بھی تم پر احسان کیا، تمہیں انعام سے نوازا، اور اس شخص نے تمہارے ساتھ حسد کیا، تمہارے ساتھ برائی کی، اللہ نے اسے اس کا بدلہ خود ہی چند نکات بتاؤں گا کہ جس سے بندہ جو ہے ان چیزوں سے یعنی حسد سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے کہ بندہ رضائے الہی پر راضی رہے، یعنی بندے کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہے، پر اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس پر راضی رہیں۔ اور دوسری بات کہ اپنی موت کو یاد رکھیے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ حسد نہ کیجئے کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ اور تیسرا نکات کہ حسد کی جو عادت ہے اسے رشک میں بدلی ہے، کہ رشک جو ہے یہ کرنا جو ہے یہ جائز ہے، اچھا کام ہے رشک کرنا۔ اور حسد جو ہے یہ دو شخص سے کیا جا سکتا ہے، ایک سخی سے اور ایک قاری قرآن سے، یعنی دو شخصوں سے حسد کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ اچھا کام ہے حسد کیا جائے کہ ان سے ایک سخی سے، وہ سخی جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ہم بھی حسد کریں یار میرے پاس بھی مال ہو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور دوسرا قاری قرآن جو قرآن پڑھنے والا ہے اس سے حسد کیا جائے، یار یہ قرآن پڑھتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں میرے سے بھی لوگ حسد کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو اپنائیے۔ اور حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے بندہ جو ہے مینٹلی بھی کافی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس بات سے لازمی بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی بیماری سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔